الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صدق اللہ العظیم۔ ہم سب جنت کی آرزو رکھتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ آج کے سبق میں، آج کی اس ویڈیو میں دراصل اسی سوال کا جواب ہے جو آپ نے ٹائٹل پر جملہ لکھا دیکھا کہ اطاعت کرنے والوں کا انعام۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ قرآن خود بتاتا ہے کہ جو لوگ واقعی ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کیا کچھ اختیار فرما دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی جن آیات کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں اطاعت کا بدلہ بتایا گیا ہے، ہدایت کا وعدہ اور جنت میں کن لوگوں کا ساتھ ملے گا یہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہمارا سورہ نساء کی آیت نمبر 67 سے ہے، تو آئیے ہم قرآن سے جانتے ہیں کہ اطاعت کرنے والوں کا اصل انعام کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت ہم دیں گے ان کو من لدنا اپنی طرف سے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، یعنی اس وقت البتہ دے ہم ان کو اپنے پاس سے اپنی طرف سے بڑا ثواب۔ اگر یہ ایسا کرتے تو یعنی اگر ان کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ ایسا کرتے، یعنی کہ پچھلی آیت میں تھا کہ اگر ہم ان کو حکم کرتے کہ اپنی جانوں کو قربان کریں، مارے اپنی جانوں کو، اور یا پھر جلا وطنی کا حکم کرتے، اگر ہم ان چیزوں کا ان کو حکم کرتے تو یہ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نقصان کی بات ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر ایسا کرتے تو ہم اس پر تمہیں بہت بڑا اجر دیتے۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مشکل احکام نہیں دیے، تو اللہ نے جو آسان احکام دیے ہیں انہی پر عمل کر لیں۔ وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، وَلَا هَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ان کو چلا دے ہم ان کو صراطً مستقیما، سیدھے راستے کی طرف، اور ہم چلا دے ان کو سیدھے راستے پر۔ یہاں ہدایت سے مراد صرف راستہ دکھانا نہیں بلکہ راستے پر چلا دینا ہے، یعنی فکری گمراہی سے حفاظت، عملی لغزشوں سے بچاؤ اور دین پر ثابت قدمی۔ یہ وہ خاص ہدایات ہے جو اطاعت کے نتیجے میں ملتی ہیں، جس کا ذکر اگلی ہی آیت میں آ رہا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس یہی وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، پس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ ہوں گے؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین والشہداء، صدیقین اور شہداء، من نبیین یعنی کہ نبیوں میں، والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ، والشہداء اور شہداء کے ساتھ، والصالحین اور صلحاء کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے ان کا، یا کیا ہی خوب رفاقت ہے ان کی، کیا ہی خوبصورت رفاقت ہے ان کی۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اب وہ 4 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 انبیاء کرام، نمبر 2 شہداء، نمبر 3 صدیقین، اور نمبر 4 صالحین۔ یہ آیت اطاعت کا سب سے بڑا انعام بیان کر رہی ہے، اور اس میں بہت اہم ایک نقطہ ہے کہ اطاعت کرنے والا نبی تو نہیں بنے گا لیکن نبیوں کا ساتھ ضرور پائے گا۔ اب یہ 4 درجات، یعنی کہ جیسے انبیاء ہے سب سے بلند درجہ جن کا، انبیاء جو کہ ہدایت کے سرچشمہ ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں دوسرا درجہ کن کا ہوگا؟ صدیقین کا، کامل سچائی والے، اور تیسرا درجہ شہداء کا جنہوں نے دین کی خاطر دین اسلام پہ اپنی جان قربان کی، اور چوتھا درجہ ہوگا صالحین یعنی کہ نیک اعمال والے۔ جنت کے درجات اعمال کے اعتبار سے ہوں گے، جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کرے جن کے کرنے کا حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن سے پرہیز کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔
تو عمل کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات ہوں گے۔ اول درجہ کے لوگوں کو اللہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت کے مقامات عالیہ میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرے درجے کے لوگوں کو ان کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے جو انبیاء کے بعد یعنی کہ جن کو صدیقین کہا جاتا ہے، اور یعنی وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے بغیر کسی جھجک اور مخالفت کے اول ہی میں ایمان قبول کر لیا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر تیسرے درجے کے حضرات شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ شہداء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اور مال قربان کر دیا۔ چوتھے درجے حضرات صلحاء کے ساتھ ہوں گے، یعنی چوتھے درجے والے جو لوگ ہیں وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ صلحاء کے ساتھ۔ صلحاء وہ لوگ جو اپنے ظاہر باطن میں اعمال صالحہ کے پابند ہیں۔ تو آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مقبول ہیں۔ وہی 4 درجات جو بتلا دیے گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قیامت میں ان کی معیت، ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ذالک الفضل من اللہ، ذالک فضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ یعنی یہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے جو کہ تمہیں ان کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے وہ اپنا فضل کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا ہے، وہ سب جانتا ہے کون کیا عمل کر رہا ہے اور کون کیا عمل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔